آپ پی ٹی آئی دیکھتے ہیں اپنے لیے فیوچر میں، یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی، یا انڈیپینڈنٹ، یا نون لیگ میں کوئی واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں تو سچی بات یہ ہے کہ تینوں جماعتوں میں میرے خیال میں جو ابھی حکمران جماعتیں کہلاتی ہیں اور یہ جو ایک اپوزیشن والی ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کے پاس پاکستان کے لیے کسی قسم کا کوئی اکنامک پلان ہے. تو میری دلچسپی عوام کے مجبوریوں کے ساتھ ہے کہ وہ میں حل کروں، اور اس میں ایک سب سے بڑی جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بے روزگاری ہے. یہ کہنے کو سادہ چیزیں لگتی ہیں، اتنا آسان ہوتا تو یہ کر لیتے، لیکن ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس لیے ان جماعتوں میں یہ گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ان نتائج کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. لیکن حقیقی عوامی جماعت تو پھر آپ کسی آرٹیفیشل جماعت میں جائیں گے، عباسی صاحب کے ساتھ جائیں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ؟ نہیں، عباسی صاحب کے ساتھ میری گفت و شنید ہوئی ہے ایک آدھ دفعہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا، اگست 2022 ایک ایسا وقت تھا کہ وہ کنٹرول میں آ سکتی تھی. تو اس میں جو اس وقت کے پلاننگ منسٹر تھے، جو اوور آل انچارج تھے، احسن اقبال صاحب، اور جو فنانس منسٹر تھے مصباح اسماعیل صاحب، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور پاکستان شکست و ریخت ہو گیا. شاہد خاقان عباسی کی جماعت آپ جوائن کر رہے ہیں، کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی کسی قسم. آل رائٹ. آپ کی ایک سابقہ جماعت نون لیگ، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مریم نواز ظاہر ہے سی ایم ہے، اور آپ کیسا پرفارم کر رہی ہیں؟ یعنی دن رات کام میں لگی ہوئی ہیں، اسکیمز لانچ ہو رہی ہیں، سو قطع نظر اس کے کہ آپ کے راستے آج علیحدہ ہو گئے ہیں، کبھی آپ ساتھ تھے، سو ہاؤ ڈو یو ویو ہر پرفارمنس؟ میرے خیال میں جی، جج کرنے کے لیے میں تو انتظار کر رہا ہوں اس بات کا کہ کبھی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ یا کوئی پالیسی انیشیٹو سامنے آئے تو پھر کوئی جج کر سکتا ہے. یہ جو میں نے ایک دفعہ نہیں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست کا میں ایک تسبیح کرتا ہوں ان کو، یہ پاکستان میں اپنا وقت پورا کر چکی ہے اور وہ گریجویٹ کر گیا ہے. اگر یہ مطلب میں ناز قسم کی اسکیموں سے کام بننا تھا تو یہ لاہور میں ٹرین ہوا میں چلا دی، اس سے آگے کیا ہونا تھا؟ تو ووٹ دیکھ لیں کتنے پڑے ہیں، کیا نکلا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ٹرین تو ہوا میں چل گئی، اب ساروں کو ایک ایک ہیلی کاپٹر بھی دے دیں، چلیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں، ساروں کو موٹر سائیکل بھی بانٹ لیں، آٹے کے تھیلے بھی بانٹ لیں، سولر پینل بھی بانٹ لیں، جو بڑھتا ہے بانٹ لیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ووٹر گریجویٹ کر چکا ہے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ ووٹر جو ہے وہ اصلی باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان کا مستقبل کیا ہے. ہمارا نوجوان پڑوس میں جتنے ملک ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں، ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، بلکہ پیچھے کو جا رہے ہیں، نیگیٹو گروتھ آ رہی ہے ہماری ہر دوسرے سال. سو آپ کو مطمئن نہیں لگتے؟ مجھے میں تو نہیں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس میں. یہ کتنوں کو آپ آٹے کا تھیلا بانٹ لیں گے لائن میں کھڑے ہو کے؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ مطلب اپروچ کا فرق ہے نا، ظاہر ہے کہ نہیں، اپروچ کی بات نہیں ہے، ووٹر اٹریکٹ نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ آبویسلی یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نون لیگ کو کہ ووٹروں کا فقدان ہے اس وقت، اور معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں جماعت کے. اور جو کچھ اس الیکشن میں ہوا ہے، جس طرح سے ہوا ہے، اس نے مزید ایک زخم دیا ہے. لیکن جو آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حل اس چیز کا ہوتا ہے جس کو آپ درست سمت میں چل رہے ہو. اگر آپ ابھی تک وہ 90s والی سیاست کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو 2024 میں رزلٹ ملے گا، وہ نہیں ملے گا.